نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلی ویڈیو کے اندر سراجم منیرہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو سراجم منیرہ کہا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں علمی نکتہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سراجم منیرہ کہنے کی حکمت کیا ہے؟ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہ ضمنی طور پر ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سورج کہا، چاند نہیں کو کہا۔ پورا قرآن کھول کر دیکھ لو، پورے قرآن میں کہیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چاند نہیں کہا گیا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کہا گیا؟ سراج کہا گیا، سراجم منیرہ کہا گیا، روشن سورج کہا۔ علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھے ہیں۔ قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے ایک کتاب لکھی، آفتاب ہدایت، 250 صفحے کی کتاب ہے۔ صرف اسی ایک لفظ سراج پہ، یعنی آسمانوں کا جو سورج ہے، اس سورج سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ حضور سراجم منیرہ ہیں۔ حضور کو سراجم منیرہ کہا گیا، قمرم منیرہ نہیں کہا گیا، روشنی کرنے والا چاند نہیں کہا گیا، بلکہ روشنی دینے والا سورج کہا گیا۔ اور اسی طرح پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو روشنی دینے والا چاند کیوں نہیں کہا؟ اس پر بہت بڑی لمبی بحث کی گئی۔ اس کی بڑی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ سورج جو ہوتا ہے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چاند فرمایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی اور سے روشنی لیتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سراج کہا، چاند نہیں کہا، کیونکہ چاند اپنی روشنی میں اللہ کی کسی اور مخلوق یعنی سورج کا محتاج ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی کے علاوہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سراجم منیرہ کہا گیا، قمرم منیرہ نہیں کہا گیا۔ اور چاند جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ چاند جب چڑھا ہوا ہو کمرے کے اندر پھر بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن سورج جب چڑھا ہوا ہو تو اندھیرا کہیں نہیں ہوتا۔ یا پھر بتائیں کہ سورج بھی چڑھا ہوا ہو اور کہیں اندھیرا بھی باقی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پھر پوری دنیا میں کہیں اندھیرا باقی نہیں رہا۔ اور جس طرح سورج کو دیکھو کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سورج کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ سورج کسی ایک علاقے میں روشنی نہیں کرتا، کہ بھائی سورج آسمانوں پر روشن ہے اور اس نے روشنی صرف مصر میں کرنی ہے، یا پھر سورج آسمانوں پر روشن ہے، اس نے روشنی صرف پاکستان میں کرنی ہے یا کسی دوسرے ملک میں نہیں کرنی۔ تو جس طرح سورج کی روشنی پوری کائنات کے لیے برابر ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پوری کائنات کے لیے برابر ہے۔ اور دیکھیے سورج کی روشنی ہے، اس سے پھل بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے درخت بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس روشنی سے فصلیں بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کی روشنی سے جن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آسمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جس طرح آسمان کے سورج سے دنیا کی ہر مخلوق
فائدہ اٹھا رہی ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز روشن ہو رہی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کو سراجم منیرہ کہا گیا۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وما علینا الا البلاغ۔